بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 484 سے 499 تک بیان کر رہے ہیں، نماز کے اور فضائل۔ اب 484 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن منظر حزامی نے بیان کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کی کثرت سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاز سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقہ میں اترتے۔ پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بلائی کنارے کے اس مشرقی حصہ پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالا ہے، یعنی بتا میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اور اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے۔ آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہیں نماز پڑھتے۔ اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالے کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹ دیا ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ 485 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحا کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینہ سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ 486 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحا کے آخر کنارے پر ہے، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحا کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی عربی طیبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب روحا سے چلتے تو زور اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے۔ جب یہاں جاتے تو زور پڑھتے، اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ 487 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو کریا رویسا کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلہ سے جو رویسا کے راستے میں تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ آپ اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دورہ ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ 488 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریا ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کے طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں۔ ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کریا بن ارج سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور زور اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ 499 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نافع سے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا۔
جو ہر شی باڑی کے نزدیک نشے میں ہے۔ یہ ڈھلوان جگہ عرشی کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے، یہاں سے عام راستہ تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کی فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حدیث پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔